بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارے گھروں پر وقتاً فوقتاً فاتحہ کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان بھائی کسی نہ کسی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی بستی سے بزرگ اس فاتحہ کو پڑھے اور وہ جو ہے ایصال ثواب کر دے۔ ہم اس کام کو خود کرتے ہوئے پیچھے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فاتحہ ہے کیا، ایصال ثواب ہے کیا، اور اس کو کیسے کیا جائے۔ فاتحہ ہے شروع کرنا۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اگر کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اس ثواب کو بھی ہم کسی نہ کسی عزیز کو نذر کر سکتے ہیں یا تمام مومنین مومنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ثواب کا معنی ہے بدلہ، نذر، جزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبتے ہوئے کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز یا کوئی بھی اگر ایصال ثواب کرتا ہے دعائیں، تو وہ دعا اسے پہنچتی ہے۔ جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، اس تمام سے بڑھ کر کے اسے اس ثواب کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت کرنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ چیز سمجھ لی تو عزیزان محترم، اب یہ کام کیا کیسے جائے؟ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ درود جو بھی آتا ہے اس کو پڑھا جائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں معلق رہتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان، یہاں تک کہ جب تک تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ رہو، وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں سے جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، وہ پڑھا جائے۔ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، یا اگر چاروں قل یاد ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ جتنی آپ کو میسر آئی قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کی، درود پاک پڑھا۔ اسی کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لو۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی تم اپنے گناہ کی مغفرت چاہو رب سے، مومنین کی مومنات کی لیے دعائیں مغفرت کرو۔ فاتحہ عزیزان محترم رب کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت ہی کرنا ہے، طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد عزیزان محترم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، نگاہوں کو جھکاتے ہیں اور شرم و حیا کرتے ہیں اس کی بارگاہ سے، اور اس کے معنی کو سمجھ کر کے اور یہ سمجھ کر کے کہ رب ہماری جانوں سے قریب ہے۔ اور قرآن پاک میں آیا اللہ نے ارشاد فرمایا اجیب
دعوت الداعی اذا دان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب رب پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے تو نادم و شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مغفرت چاہتے ہوئے پہلے کہ یا اللہ، جو یہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جو کھانے کا اہتمام ہوا، اور جو درود پاک پڑھے، یہ اب تک جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل میں مجھ سے ہوئے، یا اللہ ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس پر ملنے والے اجر کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یا الہ العالمین نظر فرما۔ اس کے بعد یا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے یا اللہ تمام جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام صحابہ اکرام صحابیات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام جمیع مومنین مومنات کی اللہ مغفرت فرما۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ جو بھی اپنے خاص ہے ان کا نام لیتے ہیں تو وہ انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایصال ثواب کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو ان ہاتھوں کو جب اس کی بارگاہ میں پھیلایا اور کچھ اس سے مانگا تو اس کی بارگاہ ایسی بارگاہ نہیں کہ جو محروم لٹا دے، اس سے اس کی بارگاہ سے ملتا ہے، تو وہ ملتا ہے تو پھر اپنے چہرے پر اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیر کر کے مکمل یہ آپ کی فاتحہ ہو جاتی ہے۔